الرحمن الرحیم۔ تعلیم اپنے اقتصاد سے ہوتی ہے اور انسان خود محنت اور ہمت کر کے کچھ سیکھتا ہے، اور جو تعلیم انسان خود اپنے کسب سے سیکھتا ہے اللہ نے اس کی مدح کی ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ اپنے کسب سے سیکھنا اللہ سے ورع اور تقوی پیدا کرتا ہے، اور جب ورع اور تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ ایک نیا علم عطا کرتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تغیر اور تبدل کو ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آدمی جب بیمار ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو اللہ اس کے خون کو بہتر خون سے اور اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اور یہ ظاہری جسم کا حال ہے، اور بالکل ایسے ہی جب جہالت کا مرض انسان کو چمٹ جاتا ہے اور وہ اپنے کسب سے اسے دور کرتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کی جہالت علم سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ خود اپنے پاس سے علم دیتا ہے۔ پہلا علم اکتساب کی بنا پر پیدا ہوا اور دوسرا علم ورع کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ اکتساب کا علم بحث اور مناظرہ سکھاتا ہے، اور بنائے ورع و تقوی جو علم آتا ہے وہ سنجیدگی اور مٹانا پیدا کرتا ہے، اور اکتساب کا علم ایک دن کوئی نہ کوئی اس سے جی بھر جاتا ہے اور اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اور وہ علم جو اکتساب کی بجائے تقوی سے پھوٹتا ہے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، اور تقوی جتنا بڑھ جائے اس انسان کی پیاس اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اور ہمت ہار جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ پھر وہ جنت اور جنت کے ساتھ ابد الآباد تک اس کے پیاس کی سیرابی نہیں ہوتی۔ غواص اور غوطہ لگانے والا اس سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں ہوتا، پانی سے سیرابی ہونے کی بجائے تشنگی ابھرتی ہے، اور بنائے ورع و تقوی کے علم کا یہی حال۔ اس لیے
نظام تعلیم میں جب تبدیلی آئی اور ہندوستان میں بر صغیر میں اقتصادی علم کا نصاب تبدیل کیا گیا اور عربی اور فارسی پڑھنے والے لوگوں کا رزق کا ذریعہ کاٹ دیا گیا، تو ان میں جو اصحاب ورع تھے وہ جانتے تھے کہ تقسیم رزق اللہ کا ایسا راز ہے کہ اس پر نہ پہلے کوئی اطلاع پا سکا اور نہ آئندہ کوئی اطلاع پائے گا۔ کائنات کے وہ اسرار جو رموز سلطنت شب ہیں، اگر دن دہاڑے اسے واضح کر دیں تو پائیں لیل اور دن میں غفلت میں مبتلا میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ اس لیے انہوں نے مدارس کا قیام اور اس کا انتظام و انصرام کیا، اور حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ تزکیہ بھی کرتے تھے، اور جو علم تزکیے کی کسوٹی پر فرق کے عابث آتا ہے اور جو اسباب نفی کی کتھالی پر چڑھ کر خالص ہوتا ہے، اس دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حقیقت بھی اس کی کاٹ نہیں کر سکتی۔ اور اس رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی گہرائی سے شناسائی پیدا کرواتے تھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور لوگوں ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔ اور اس کے ظاہری اسباب میں اصحاب صفہ اور صفہ کا قیام وجود میں آیا، اور لوگوں نے جہاں داری اور جہاں بانی کی تعلیم وہی حاصل کی، اور اس رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کی تذکیر سے غافل ہوئے، نہ ان کی تعلیم سے غافل ہوئے، نہ ان کے تزکیے سے غافل ہوئے۔ چنانچہ تشریف آوری ہوئی اور حسب مسجد پر کھڑے ہو کر دریافت فرمایا کہ یہ دو الگ الگ جماعتیں بیٹھی ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نے کہا کہ ہم علم میں مصروف ہیں، تعلیم اور تعلق میں، اور کچھ نے کہا کہ ہم ذکر میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں خیر کے کام کر رہے ہو۔
علم جو کبر پیدا کرے اور تزکیہ جو ادعا کو لائے، دونوں چولہے میں جھونکنے کے لیے علم کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی پر یہ حقیقت روز بروز کھلے کہ میں اتنا جاہل، جہالت اتنا بڑا مرض ہے کہ خود اس کو پہچاننے کو بھی علم درکار ہے۔ اور علم کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا صبح اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، شام کو اس سے زیادہ ندامت داری ہونی چاہیے، کیونکہ آج یہ بات ہوئی جو آج سے پہلے معذور سمجھی تھی۔ اور ذکر کا خاصہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو مٹائے اور جس مقام پر وجود کی نفی اور علم کی معراج دونوں مل جاتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاؤ مع الخیر، دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہو، لیکن بعثت معلم، اللہ نے مجھے تو تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے میں شرف بخشا اس کو اور اس کی فتح ہوئی۔ اور اسی وجہ سے کوئی دور مسلمانوں کا ایسا نہیں رہا جس میں تعلیم کے مراکز نہ قائم کیے گئے ہوں، اور تعلیم کے مراکز مٹانا ممکن نہیں تھا، اور تعلیم کے مراکز کو مٹانا تو درکنار، اس کے لیے پورے منصوبے بنانا بھی ممکن نہیں۔ انجام کار یہ نکلا کہ اللہ کے اس دین کی حفاظت کے لیے مدارس کا وجود برقرار رکھا گیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بڑے حضرت کی خانقاہ ملی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کی خانقاہ پر زوال آیا اور محلے کلاں لٹ پٹ گیا، اور مسئلہ پوچھنے کو لوگ میگھا میل جاتے تھے اور جواب نہیں پاتے تھے، تو پھر اللہ کے اس بندے کے جی میں آئی اور حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور حضرت عباس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میرٹھ میں 8 روپے پہ ایک مطبع پرنٹنگ پریس میں ملازم تھے۔ انہیں خط لکھا کہ حضرت یہاں آ جائیے اور مدرسے میں پڑھائیے، اور حضرت کچھ عرصے میں واپس تشریف لا کر یہ سمجھ گئے کہ جتنا بڑا یہ کام ہے اور جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو مدین کے مقابلے میں مکان کم ہے۔ مکان کا شرف مدین سے ہے۔ مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے، ہر ایک مکان کو ہے، مقیس شرف اصل
مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ حضرت عباس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور شرفاء اور عرفاء میدان علم و معرفت کے شاہکار یہاں پہ ہیں اور مستقبل میں آئیں گے۔ جگہ کی تبدیلی چاہیے اور انہوں نے تجدید کروائی، اور اللہ نے لوگوں کے کام کو قبول فرمایا، اور پھر علم پھیلا۔ بظاہر جو مٹ چکا تھا، اللہ نے اس راک کے ڈھیر سے چنگاری اٹھائی، اور یقیناً وہ اس میں پوری قدرت رکھتا ہے کہ مٹی ہوئی بستیوں کو زندگی دے اور جہالت کے مراکز میں علم کی شمع کو روشن، اور پھر مدارس پہلے، اور پھر اسی طرح مختلف مکاتیب فکر نے اپنے اپنے مدارس قائم کیے، حتیٰ کہ وہ دین ہم تک پہنچا۔ اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو اپنی اگلی نسل تک پہنچائیں، اور یہ سوچیں کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنے رب کے حضور پہنچ چکے، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور آئندہ نسل تک دین کا صحیح علم اور پیغام نہ پہنچایا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔